پھر یہ بات بھی تصور میں ذہن میں رکھے کہ لوگوں کے میل جول اور لوگوں کے تعلقات کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک انسان جب تک خوشحالی میں ہوتا ہے، اس کے ارد گرد آشنا اور ناشنا سبھی گھومتے ہیں، سبھی لوگ اس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اور اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے اس کی شان اور مرتبے کے قصیدے گاتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں اور سب کچھ اس کے لیے وقت سے لے کر کے تمام چیزیں اس کے لیے خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ بھی پھولا رہتا ہے کہ میرے لیے کتنا لوگوں کا معاملہ اچھا ہے اور لوگ میرے لیے کتنی زیادہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب اس کے حالات گرنے لگتے ہیں، جب اس کے کنڈیشن گراف گرنے لگتا ہے تو پھر انسان برے دن دیکھنے شروع کرتا ہے، آشنا اور ناشنا دور ہونے لگتے ہیں، تمام تعلقات دھیرے دھیرے ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں اور میل جول اور رشتہ داریاں اقارب تمام کی تمام دور جانے لگتے ہیں۔ بلاخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اگرچہ عیادت کے لیے اکثر لوگ آتے ہیں، تانتا بھی لگتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، لیکن بیماری اگر لمبی مدت تک چلے تو دھیرے دھیرے لوگوں کا آنا جانا بند ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چند وفادار اور عیال اور اقارب کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ بیٹا بھی اگر وفادار نکلا ہے تو صبح شام باپ کی خبرگیری کر لیتا ہے، باقی اس کے سوا اس کے پاس آنے جانے والے اور اس کے پاس عیادت کو پہنچنے والوں کی تعداد مسلسل گرتی جاتی ہے۔ بلاخر ایک دن آتا ہے، بہت دن کے بعد بیماری اور لمبی چلتی ہے تو اکثر لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگار اب ہمارے اس بابا کو، اب ہمارے اس بزرگ کو تو اپنے پاس بلا لے، اس کو اب اٹھا لے، اب اس کو موت عطا کر دے تو اچھا ہے۔ جو انسان اس کے لیے اس کے میل جول کی خاطر تڑپتے تھے اور اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اس کے لیے قصیدہ گایا کرتے تھے، آج وہ اس کے موت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ بلاخر اسے موت بھی اللہ عز و جل عطا کر دیتا ہے، موت عطا کر دیتا ہے۔ آخرکار موت کا فرشتہ ملک الموت آ کر کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اب سارے اہل و عیال اور اقارب جمع ہو کر کے تیاریاں کرنے لگتے ہیں، جلدی سے اس کو غسل دیا جائے، تجہیز و تکفین کی جائے، اس کو جلدی سے غسل دے کے کفن پہنایا جائے، کفن پہنا کے جنازہ تیار کیا جائے، کاندھا دے کر کے سارے پہنچتے ہیں، قبرستان پہنچ کر کے اسے جنازہ ادا کر کے قبر میں اسے مٹی دے کر کے، قبر کی مٹی سب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر کے سارے روانہ ہونے لگتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں سب چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پر سارے لوگوں کا جانا ہوتا ہے۔ بلاخر ناشنا اور دور کے تعلقات والے تو بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا بھی جو چلا گیا ہے، قریبی لوگ ہوتے ہیں صرف 3 دن نہیں گزر پاتے کہ وہ بھی بلا دیتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا جو چلا گیا۔ آخر انسان کے لیے قبر تک اس کے اعمال، قبر تک کام آنے والے اس کے اعمال کے سوا کون ہے؟ کیا کوئی قبر میں اس کے ساتھ آشنا گیا، نہ آشنا گیا، احباب، اقارب، تعلقات والوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب یہیں تک مرحلہ قائم تھا، بس یہاں سے ناتا ٹوٹا، اس دنیا سے جیسے ہی اس کا ناتا ٹوٹا سارے کے سارے بھلا دیتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ قبر اس کا کیا حال ہے؟ جبکہ انسان ایسے حالات میں اس کو چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 گئے تھے واپس 4 ہی آئے، ایک کو وہیں چھوڑ کے آئے۔ یعنی قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان تنہا جاتا ہے، لیکن قبر کے حالات کیا ہیں؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، یاد رکھ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، سوائے اعمال کے وہاں کوئی نہیں جانے والا۔ تو اس تصور کو انسان ذہن میں رکھے کہ آخر کون سا فائدہ میں نے لوٹ لیا؟ میں نے واہ واہی کرا کے، لوگوں سے میل جول اور تعلقات بڑھا کے اور اپنے لوگوں میں اپنی بات بنا کر کے میں نے کون سا اضافہ کر لیا؟ کون سے اعمال خیر میں زیادتی کر لی اور کون سے باعث خیر اعمال کر لیے؟ اس لیے انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ مخلوق کے میل جول سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچا کے رکھے اور گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کرے۔